انسان کو جو اصلی ترین چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ سب کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگو، گھر کے پیچھے بھاگو، گاڑی کے پیچھے بھاگو، اور الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں بولوں گا، بھاگو بھاگو بھاگو، صحیح ہے۔ اصل میں کیا چاہیے؟ اصل میں چاہیے سکون، سکون چاہیے۔ دو تین چیزیں میں بتا رہا ہوں جو آگے جا کے شاید سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ چاہیے تھا۔ پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ فنا، نہ فلو، کچھ نہیں امپورٹنٹ، سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ کیا ہے؟ سکون کہاں ہے، یہ چاہیے۔ دوسری بات، اپنے اندر سیٹسفیکشن کہ میں بے عزت نہیں ہوں۔ میں نے نہیں کہا دنیا سے عزت چاہیے، نہیں، دنیا سے عزت نہیں لینا، چونکہ دنیا بعض اوقات بے عزت ہوتے ہیں تو ان کو عزت نہیں دیں گے۔ جب تک بے عزت نہیں ہوگے یہ عزت نہیں دیں گے، تو تم ان کی عزتوں کے پیچھے مت بھاگنا۔ یہ میں نے دوسرا پوائنٹ کیا ہے، میرے اندر سیٹسفیکشن ہونا چاہیے کہ میں نے بلو لیول کام نہیں کیا ہے۔ I had a dignified life، یہ چاہیے آپ کو۔ بس پہلی چیز کیا چاہیے؟ سکون، سیٹسفیکشن۔ دوسری چیز کیا چاہیے؟ اپنے اندر ڈگنیٹی، فیلنگ آف ڈگنیٹی، عزت چاہیے، اندر عزت چاہیے۔ تیسری بات کیا چاہیے؟ ایک ہوپ کہ خدا آخرت میں میرے ساتھ اچھا کرے گا، ایک ہوپ چاہیے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان زندگی میں بہت بعد میں سمجھتا ہے، اور ادھر تک آتے آتے سب کچھ ضائع کر چکا ہوتا ہے۔ مثلا ابھی مجھے 60 سال کی عمر میں سمجھ میں آئے، اور فرض کرو میں نے 40 سال وہ کام کیے تھے جو بلو لیول تھے، اب میں کیسے صحیح کروں؟ ابھی جوان ہو نا، ابھی سمجھ لو، یہ تین چیزیں پکڑ لو۔ نمبر 1، سیٹسفیکشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، سکون، پیس، ٹرینکویلٹی، اس کو ڈھونڈو۔ اور یہ ہے اللہ کو ڈیسیشنز میں میجر فیکٹر کاؤنٹ کرنے میں۔ جو فیصلہ کرو سب سے پہلے خدا کو دیکھو، اس سے سکون آتا ہے۔ اس کو خدا نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا ہم ذکر کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان 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 سبحان، اس سے نہیں آئے گا۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے خدا کو کاؤنٹ کرو اپنے ڈیسیشنز کے اندر، یہ ذکر خدا ہے۔ تو آپ کو سکون چاہیے، اپنے ڈیسیشنز میں خدا کو کاؤنٹ کرو، خدا خوش ہے یا نہیں ہے، اس پہ فیصلے کرو۔ دوسری چیز کیا چاہیے؟ ڈگنیٹی چاہیے، اندر کوئی فیصلہ ایسا نہ کرو جس پہ بعد میں تم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ چھپا کے بھی نہیں کرنا، کیونکہ تم اپنے آپ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ جو فیصلہ کرو ایسا فیصلہ کرو کہ کل تمہیں خدا پوچھے تمہیں اپنے اندر شیم فیل نہ ہو، ڈگنیٹی فیل، نہیں میں نے اچھا کیا تھا، الحمدللہ اچھا کیا، قربانی دے دو، چاہے قربانی دینی پڑے، ڈگنیفائڈ رہو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ایک ہوپ چاہیے کہ خدا قیامت کے دن میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ یہ ہوپ کیسے ملتی ہے؟ اس کا ایک نسخہ ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے برا مت سوچو، خدا کبھی تمہارے لیے برا نہیں ہونے دے گا۔ بس جو ملے اسے کچھ دینے کی سوچو، لینے کی نہ سوچو۔ بس یہ سوچو میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنی ہیبٹ بنا لے کہ میں نے کسی کے خلاف پلان نہیں کرنا ہے، اِل پلاننگ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیشہ دینے کی سوچنا ہے، میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں خدا اس کو ہمیشہ عذاب سے محفوظ کرے گا، ہمیشہ محفوظ کرے گا۔ یہ تین باتیں ہو گئی تو اچانک کہہ دی گئی۔ آخر میں اللہ کے نبی کی روایت عرض کرتا ہوں، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، ان تین پوائنٹس کو نا۔ اب اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے، بہت اچھی روایت کیا فرمایا، علیک بالآخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اہل دنیا نہیں بننا ہے، اہل آخرت۔ اب اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ علیک بالآخرہ تحتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ صلی اللہ
محمد محمد عجل. وہ کیا ہے؟ اگر تم دنیا کے پیچھے گئے تو تمہیں دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر بھاگنا پڑے گا. یہ نظارت ہے. بس ایک بشارت ہے، وہ کیا ہے؟ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اچھا اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی پرواہ کی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تم اپنے فیصلے کرنے لگو تو یہ دیکھو دنیا سے کیا ملے گا. اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ تمہیں ساری زندگی ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. یہ ہوگا. ہاں. اور ابھی وہ جو میں نے بہت خطرناک ایک روایت سوچی تھی، یہ روایت جو ہے یہ کافی میں ہے، اصول کافی میں، اور میں نے خود جا کے اس کا ریفرنس سرچ کیا کہ بھائی اصول کافی میں ہے بھی یا نہیں. بعض لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں، نہیں اصول کافی میں ہے. اصول کافی کے اندر اور روایت یہ ہے. فعن ابی صباح الکنانی، ابی صباح کنانی روایت کرتے ہیں، قول وہ فرماتے ہیں کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں میں چھٹے امام ابی عبداللہ علیہ السلام کے پاس، دخل علیہ شیخ، ابی صباح نے کہا کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں تھا، ایک بوڑھا آدمی وہاں پہ آیا، وہاں داخل ہوا. روایت کون سے سنا؟ بہت عجیب ہے. فدخل علیہ شیخ فقال، اس شیخ نے یہ کہا، بوڑھے آدمی نے یہ کہا، یا ابا عبداللہ، امام کو خطاب کیا، اشکو الیک ولدی وعقوقہم واخوانی وجفاہم عند کبر سنی. کہا میرے بچوں نے مجھے آگ کر دیا ہے، میں آپ کے پاس شکوہ لے کے آیا ہوں، میں آپ کے پاس شکوہ لے کر آیا ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا. اخوانی و جفاہم، میرے بھائیوں نے میرے پر ظلم کیا. عند کبر سنی، یہ میرا بڑھاپا دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہ میرا بڑھاپا دیکھیں، اور میرے اس بڑھاپے میں بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، بھائیوں نے میرے اوپر ظلم کیا. مولا یہ کیا ہوا؟ میں آپ کے پاس شکوہ لے کر آیا. صحیح. ایک منٹ کے لیے رک کے سوچو، اب امام جواب میں کیا کہنے والے ہیں؟ ابھی مثلا میں سوچوں گا کیا کہنے والے ہیں. مثلا ان کو ایک دعا بتائیں گے کہ اس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، ایک دعا بتائیں گے کہ تمہاری اولاد تمہارے پاس واپس آ جائے گی، ایک دعا بتائیں گے جس سے بھائیوں کا ظلم ختم ہو جائے گا. نہیں، کچھ نہیں ہوا. امام نے کچھ اور کیا. امام نے کیا کہا؟ فقال ابو عبداللہ، امام نے یہ ارشاد فرمایا، یا ھذا، ہے فلانی، ان للحق دولۃ وللباطل دولہ. ایک حکومت حق کی ہوتی ہے اور ایک حکومت باطل کی ہوتی ہے. کہاں وہ مسئلہ، کہاں یہ بات؟ ایک حکومت حق کی ہوتی ہے، ایک حکومت باطل کی ہوتی ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي دَوْلَةِ صَاحِبِهِ ذَلِيلٌ. ان میں سے ہر ایک دوسرے کی حکومت میں ذلیل ہوتا ہے. جو اہل حق ہوتا ہے وہ باطل کی حکومت میں ذلیل ہو جاتا ہے، عزت نہیں ملتی. جو اہل باطل ہوتا ہے اس کو حق کی حکومت میں مشکل اٹھانی پڑتی ہے، وہاں اس کے ساتھ کھچائی ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد امام نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أَدْنَى مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ. باطل کی حکومت میں مومن کو جو کم سے کم مشکل اٹھانی پڑتی ہے، ادنا، کم سے کم. باطل کی کس کو اٹھانی پڑتی ہے؟ فاسق کی بات نہیں ہوتی، فاسق مزے کرتا ہے، موج کرتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومن. ان ادنا ما یصیب المومن فی دولة الباطل العقوق من ولده والجفاء من اخوانه. باطل کی حکومت میں اگر کوئی مومن رہ رہا ہو، کم سے کم مصیبت یہ اٹھانی پڑتی ہے کہ بچے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ظلم کرتے ہیں. اور فرمایا وَمَا مِن مُؤْمِنٍ یُصِیبُهُ. یہ آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگلے والا دو لفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وَمَا مِن مُؤْمِنٍ يُصِيبُهُ شَيْئًا مِنَ الرُّفَاهِيَّةِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ إِلَّا ابْتُلِيَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِمَّا فِي بَدَنِهِ وَإِمَّا فِي وَلْدِهِ وَإِمَّا فِي مَالِهِ. کوئی بھی مومن اگر باطل کی حکومت میں کوئی بھی لگژری لے گا،
کوئی بھی لگژری لی اس نے, آسائش لی اپنے لیے, اگر مومن نے باطل کی حکومت میں اپنے لیے کوئی آسائش بنائی, کیا ہوگا؟ امام فرمائے یہ قطعاً ہوگا. تو کیا ہوگا؟ موت سے پہلے یا اس کے بدن میں یا اس کی اولاد میں یا اس کی مال میں خدا مصیبت ڈال دے گا. امام نے فرمایا یہ قطعاً ہوگا. ما من مومن, کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس نے دولت باطل کے اندر کوئی آسائش لی ہو سوائے یہ کہ خدا موت سے پہلے اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں مصیبت ڈال دے گا. کیوں؟ حتی یخلصہ اللہ مما اکتسب فی دولت الباطل, تاکہ جو اس نے باطل حکومت میں مزے لیے ہیں خدا اس سب سے اس کو پاک کر دے. وَيُوَفِّرَ لَهُ حَدَّهُ فِي دَوْلَةِ الْحَقِّ, اور حق کی حکومت میں اس کو پوری جزا مل سکے. اس کے بعد امام نے فرمایا فَاصْبِرْ, اے شیخ صبر کرو, وَأَبْشِرْ, اسی پہ خوش رہو, اسی پہ خوش رہو کہ یہی ہو گیا. ہاں کہ یہی ہو گیا. اور اگر تم خدا سے یہ مانگو گے کہ یہ نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینا حق کی حکومت میں ذلیل ہونا پڑے گا, ابھی یہی ہو جائے. پہلے جھٹکے میں یہ سوچا تھا روایت سالڈ نہیں ہوگی, اس کی سند اچھی نہیں ہوگی, بظاہر سند صحیح ہے, میں اتنی آسانی سے نہیں بھیج سکتا اس کو کہیں پہ. اب جو رزلٹ ہیں وہ اب آپ خود جانو. اس کو میں کہہ رہا تھا خطرناک روایت ہے. اب مولانا ہے خطر, اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں, اس میں بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں ہماری لائف کی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور بہت ساری پریڈکشنز ہیں ہماری لائف کی کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے.